بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، فرید خان کا سلام وائس فرام شکاگو کی طرف سے۔ آج سٹارٹنگ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، جن لوگوں نے میری ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے ویلاگ کو سبسکرائب کریں، اور وہ جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو مجھے آپ کے پاس جیسی آپ لوگ یوٹیوب کھولیں آپ کو ملے، اور لائک کریں، دوستوں کو پسند شیئر کریں اپنی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے، میں کافی خبریں ہیں، گرما گرم خبریں ہیں سعودی عرب کے حوالے سے، اور جو جنرل باجوہ کا وزٹ ہے اس کے حوالے سے۔ تو کچھ کنسپائریسی تھیوریز ہیں، کچھ ہر ایک کا اپنا اپنا انالیسس ہے، کیونکہ ایکچوئل کہانی یا ایکچوئل رپورٹ جو کہ کیا باتیں ہوئیں کوئی وہ نہیں آ رہا، ہر ایک ایک ڈفرینٹ اسٹوری بتا رہا ہے، ڈفرینٹ اپنا سینیریو پیش کر رہا ہے وہاں پر جو ہوا۔ لیکن جس دن سے، اور پلس مجھے اپنے دوست ساتھیوں سے جو ویلاگر ہیں یا اینکر صاحبان ہیں، ان سے مجھے ایک شکایت ہے۔ وہ شکایت یہ ہے کہ آپ حکومت پاکستان کا جو موقف ہے، جس کو شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ نے پیش کیا، اس کو جو ہے نا ہر شخص وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہہ دیا، شاہ محمود قریشی صاحب نے سعودی عرب کو یہ کر دیا انٹرویو کے اندر۔ بس شاہ محمود قریشی صاحب کچھ بھی نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کچھ بھی کہا وہ حکومت پاکستان کا بیانیہ تھا، حکومت پاکستان، وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کہا انہوں نے۔ تو آپ اس بیچارے شاہ محمود قریشی صاحب کو کیوں ملعون کر رہے ہیں؟ آپ ہر ایک کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بیان دیا، شاہ محمود قریشی صاحب، اور وہ انہوں نے کہا، سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ریزائن لے لیا جائے، نکال دیا جائے ان کو۔ آپ مطلب کچھ عقل سے ناکن لو یار، کچھ تو سوچو کہ آپ ایک آدمی کو کیوں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہو؟ اس کا کیا، وہ تو وزیر خارجہ ہے، جو حکومت بولے گا، جو وزیر اعظم بولے گا وہ کرے گا، اور وزیر اعظم وہی بولے گا جو فوج بول رہی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے، جو ان لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے آپس کے اندر، جو وزارت خارجہ کرنے، تو وہ وہی بولا۔ انہوں نے بولا ایسا نہیں ہے کہ وزیر خارجہ کوئی اپنی یہ 1.5 انچ کی مسجد انہوں نے الگ بنا لی ہے، ان کی کوئی الگ حکومت چل رہی ہے، ملتانی حکومت، جو انہوں نے اپنا بیان دے دیا لے کے۔ تو میری ساتھی دوستوں سے درخواست ہے، اور لوگوں بھائیوں سے بھی، کہ جو نا وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا نام کم لے، وزیر خارجہ کہیں، وزیر خارجہ کہیں، اس کو ان کا نام لے کے بات نہ کریں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کسی ایک آدمی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور پلس پھر ایک وہ چھوٹی سی بدمزگی بھی میڈیا کے اندر اس کو ہائی لائٹ، ذری سی باتیں جو نا اس کو، جب کوئی آدمی نہ ہو وہاں پہ تو بغیر دیکھے ہوئے آپ بات کو بڑھا دیں، آگے بڑھا دیں، اور اس میں مرچ مسالہ لگا کر صرف اپنے چینل کی رینکنگ کے لیے یا اپنے نمبر بنانے کے لیے، یا آپ کا نام آ جائے کہ آپ نے، یار اللہ کو جواب دینا ہے، جھوٹ کیوں بولتے ہو یار؟ جو بات کنفرم نہیں ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو بولنی نہیں چاہیے تھی کہ ان کا اعظم خان سے اتنا جھگڑا ہو گیا اور یوں دھکا دے دیا انہوں نے شاہ محمود صاحب نے، اور وہ چلے گئے وزیر اعظم کے، یار تھپڑ مار، کوئی ایک چینل کہہ رہا ہے یہ تھپڑ مار دیا انہوں نے ان کو۔ یار کیوں؟ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے شاہ محمود قریشی صاحب جیسا اتنا ڈیسنٹ انسان، میں اس کا کوئی وہ نہیں، لیکن میری ان سے صرف 2 دفعہ ملاقات ہوئی۔ ایک دفعہ لاہور ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی، اس وقت بھی وہ وزیر خارجہ تھے، میں لاہور ایئرپورٹ پہ تھا، میں دوسرے اپنے سیکیورٹی چیک اپ سے نکلا، وہ VIP چیک اپ سے نکلے۔ ایک شخص ان کا کوئی پروٹوکول کا آدمی نہیں تھا، وہی جو ایئرپورٹ کا جو اس کا VIP روم کا جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے وہ ان کا بیگ لیے ہوئے تھا، اس نے اسکین پاس کرا کے ان کو چھوڑ دیا۔ لیکن اور میرے اتفاق سے میرا ان کا کراس ہوا، میں نے ان کو سلام کیا، میں شاہ صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جسٹ ایسی ہیلو، از اے ویری نائس گائے، از ویری، اور وہ سیزنڈ وزیر خارجہ ہے، اور ایسی بات نہیں ہے، پولیٹیشنز ہیں، ان کی فیملی ہے، اور وہ، تو میں یہ چاہوں گا کہ لوگ ان کے خلاف نہ کریں، اور وہ اس طرح کا کوئی تھپڑ اپڑ مارنے والی بات میرے کو ہضم نہیں ہوتی ہے بات ان کی، کہ انہوں نے کوئی مارا۔ ہاں تھوڑی بہت کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، ہاٹ فلیشز ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہ اعظم خان کوئی کریں گے ان کے ساتھ، کیونکہ اعظم خان بھی سیزن جو ہے بیوروکریٹ ہے، ان کو پتہ ہے ایک وزیر خارجہ ہے اس ملک کا، پاکستان کا، اور وہ وائس پریزیڈنٹ ہے PTI کا، اس کے ساتھ وہ کبھی بدتمیزی تو کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن وہ خود کو بھی ان کو عقل ہے، لیکن
پھر وہ مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن کہ جو نا وہ کیا انہوں نے، یہ میرے خیال سے کسی نے بس وہ یہی ہے کہ نگیٹو جو رپورٹنگ ہے ہمارے پاس اور میڈیا ہے وہ اس کو اچھال رہا ہے بات کو. لیکن میں پھر ابھی دوبارہ واپس آپ کو باجوہ صاحب کے وزٹ پہ لے کے چلتا ہوں. آج شاید ہو سکتا ہے میرا ویلاگ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، کیونکہ میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب کے وزٹ سے پہلے جو سعودی ایمبیسیڈر ملے ان سے، سعودی ایمبیسیڈر گورنر پنجاب سے ملے، وزیر اعلیٰ سے ملے، اگر نہیں ملے تو وزیر اعظم سے نہیں ملے سعودی ایمبیسیڈر صاحب جو جس کا اصل کنسرن ہے، جن سے اگر آپ کو ملنا تھا تو آپ کو ملنا چاہیے تھا وزیر خزانہ سے، وزیر خارجہ سے، پرائم منسٹر سے ملنا چاہیے تھا، وزیر اعظم سے. لیکن انہوں نے پیغام یہ دیا کہ جی ایم بی ایس جو ہے نا وہ وزیر اعظم صاحب کو بلا رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب کو لائیں. انہوں نے منع کر دیا وزیر اعظم نے کہ میں نہیں جا رہا، میرا کوئی کام نہیں ہے، آپ چلے جائیں، آپ کو جانا ہے تو بات کر لیں، آپ جا کے ان سے لیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مطلب ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، ایک دو ویڈیو کے اندر بھی، کہ اب آئدر ایم بی ایس کو میں امیچیور کہوں یا اس کا تکبر غرور کہوں، میں اس کو آپ جو بھی کہہ لیں سمجھ لیں، لیکن کہ ان کے ابھی بھی دماغ نیچے اتر ہی نہیں رہے ان کے. اور ایسے لوگوں کے دماغ نیچے نہیں اترتے، وہ اپنے آپ کو جو جن کے غلام اور ہواری بواری جیسے نواز شریف جیسے لوگ ہوں گے تو وہ کیسے نیچے اتریں گے، جو ان کے غلامانہ ذہنیت کے لوگ ہیں ان کے، تو وہ ان کے نیچے نہیں اتر رہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انہوں نے بلوا بھیجا ان کو، انہوں نے کہا کہ جی آپ وزیر اعظم کو ساتھ لے کر آئیے. وزیر اعظم نے انکار کر دیا. میری جو انفارمیشن ہے وزیر اعظم نہیں گئے اور وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ چلے گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جی وہ ایم بی ایس ان سے نہیں ملے یا ملنے سے انکار کر دیا. اب آپ ہم بھی تو اپنے لوگوں کی عزت رکھتے ہیں نا، کہ آپ کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ سے ملے نہیں وہ، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی کیا عزت رہ گئی، سمجھے نا. تو اور دوسری بات یہ کہ جناب پھر انہوں نے اپنے بھائی کو آگے کر دیا، چھوٹے بھائی کو انہوں نے، جو ان کے ہیں محمد خالد کچھ کر کے نام ہے شاید، ان کو آگے کیا انہوں نے، اور ان سے جو نا وہ بات کی ہے چیف نے، آرمی چیف نے ہمارے، اور ڈی جی آئی ایس آئی نے. ڈی جی آئی ایس آئی تو اس میٹنگ میں پکچر میں نظر نہیں آئے، البتہ آرمی چیف سے ملاقات کی ایک ویڈیو ایک آئی ہے، ویڈیو میرے خیال سے، جس میں وہ دونوں بات چیت کر رہے ہیں اور ڈسکشن کر رہے ہیں، اور جو بھی وزیر اعظم کا پیغام تھا وہ دیا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے باوجود بھی وہ آرمی چیف سے بھی انہوں نے ملنے سے انکار کیا، ملے نہیں. اور انہوں نے جو ہے نا وہ او آئی سی کا اجلاس بلانے کی بات نہیں کی، نہ ابھی تک کوئی بات نہیں ہو رہی ہے او آئی سی کا اجلاس بلانے کے لیے. وہ چاہ رہے تھے کہ اس دفعہ پھر میں عمران خان صاحب کو بلا کے کوئی تڑیاں چھڑیاں لگاؤں گا، لے کے کروں گا تو عمران صاحب دب جائیں گے. لیکن ایک عمران صاحب کے نیچر کو سب جانتے ہیں، وزیر اعظم کی ہماری، کہ وہ بھی ایک اچھے خاصے ڈکٹیٹر ہیں. وہ ایک لمٹ تک تو انہوں نے اپنے آپ کو کیا ایکسکیوز کیا، جو پچھلے 2 سالوں کے اندر انہوں نے ان کی بات سنی، ان کے ساتھ ان کی گاڑی بھی چلائی، ان کو بہت عزت دی ان کو. لیکن کچھ لوگوں کو زیادہ عزت راز بھی نہیں آتی ہے، تو میرے خیال سے کچھ زیادہ ہی ہم نے دی. اور میرے نہیں سمجھ میں آتا، یہ میرا بھائی، میرا ساتھی عمران ریاض خان جو ہے ویلاگر جو ہے، بہت اچھا ویلاگر ہے، مگر وہ خاص طور سے گھڑی جو ہے پاپ اپ کرتے رہتے ہیں کہ جی 25 لاکھ ہیں، کبھی کوئی بولتا 26 لاکھ ہیں، کوئی بولتا 20 لاکھ ہیں، کوئی بولتے ہیں جی وہ دونوں کنٹریز میں، یو اے ای میں اور سعودی عرب میں ملا کے کوئی 30-40 لاکھ پاکستانی ہیں. اور پھر وہ جی کوئی کہہ رہا تھا جی 5 ارب روپے بھیجتے، ڈالر بھیجتے، اور کوئی وہ بولتا ہے 9 ارب ڈالر بھیجتے. کوئی ایک فیگر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. بھائی لوگوں، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ کے آگے جھکو، اللہ سے مانگو. جس کا رزق لکھا ہے سعودی عرب میں، دبئی میں، کوئی مائی کا لال ان کو نہیں نکال سکتا اگر اللہ نے رزق لکھا ہے ان کا وہاں پر. اور جس کو اللہ نے رزق اٹھا لیا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا اس کو وہاں پر. تو ایمان کی مضبوطی رکھیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہ واپس آ بھی گئے تو کیا ہو جائے گا؟ بھوکے مر جائیں گے کیا؟ دنیا خالی پڑی ہے. آدھے سے زیادہ سعودی عرب اور یو اے ای کے لوگوں کی فیملی جو ہے نا کینیڈا میں رہ رہی ہیں، کینیڈین نیشنل ہیں وہ لوگ.
وہ وہاں سے نکلیں گے کینیڈا چلے جائیں گے. مجھے پتہ ہے میرے خود بھائی بہن وہاں پہ کینیڈین نیشنل ہے, کینیڈا میں رہتے ہیں, بھائی لوگ ادھر رہ رہے ہیں, خالی 1-2 آدمی, باقی لوگ وہاں رہ رہے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کے بعد وہ میٹنگ ختم ہوئی ہے, اور کل عمران خان نے جو انٹرویو دیا ہے, کامران خان صاحب کو بہت زبردست انٹرویو دیا, میں سمجھتا ہوں بہت زبردست, اور بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے انکار کر دیا کہ جی میرے زندہ رہتے ہوئے, میرے ہوتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. جب بابا قوم نے کہہ دیا تھا کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے, اسرائیل سے کوئی ریلیشن نہیں کریں گے, سمجھے. اور باقی یہ ہے کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ANP والوں کا سافٹ ویئر چینج ہو گیا ہے. آج میرے پاس کلپ آیا, 4 دن پہلے آیا تھا, جس میں مولانا کو ساتھ بٹھا کے وہ میاں افتخار صاحب کیا بکواس کر رہے تھے, سمجھے. اور آج ان کا پھر ایک نیا کلپ آ گیا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر چینج ہو گیا ان کا, پھر اب تو وہ بڑے ہو گئے. یہ ایسے بے پیندے کے لوٹے ہیں, یہ سیاستدان نہیں ہے, یہ چور بھکاری لوگ ہیں جن کو پیسہ چندہ ملتا ہے یہ کام کرنے. اور آپ نے جس نے 70 سال سے جس طریقے سے پچھلے 50 سالوں کے اندر یہ جو پچھلی گورنمنٹیں رہی ہیں, زیادہ تر تو 3 دفعہ تو نواز شریف صاحب رہے, 1 دفعہ مشرف صاحب 10 سال کے لیے 8-10 سال کے لیے رہے, زرداری صاحب, جس طرح بھیک کے چندے پہ پلتے رہے, مانگتے رہے, چلاتے رہے. مشرف صاحب کو بھی انہوں نے دے کے خریدتے رہے, پیسے دے کے, سمجھ رہے. وہ وایا پیسے آتے امریکہ سے سعودی عرب سے یہاں ان لوگوں کو ملتے رہے, ہمارے لوگوں کو. لیکن جو ایک اسٹانس وزیر اعظم نے لیا ہے اب کی دفعہ, تو میں تو اپنے طور پر میرا دل کہتا ہے کہ انف از انف. آپ نے بہت اچھا کیا, سعودی عرب کو بالکل آپ نے انگوٹھا دکھا دیا, بہت آپ نے اعلیٰ کام کیا ہے. آپ نے ان کو منع کر دیا, وہ ان کی بدماشی اور مسلم امہ کے ساتھ جو وہ زیادتی کر رہے ہیں, کشمیریوں کے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے ان کے کارٹون بنے ہیں نیو یارک کے اندر جس کی پریڈ ہوئی ہے, اس کے بعد تو ان کو ڈوب مرنا چاہیے دونوں کو, سمجھے. اور جس طریقے سے ان کے گلے میں پتے ڈال کے ٹرمپ لے کے گھوم رہا ہے ان کو روڈوں پہ نیو یارک کی, جب ویکینڈ کے اوپر جو کارٹون بنے ہیں وہاں پہ, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف کرے. تو یہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ اپنے ہی بھائیوں کی پیٹھ پہ چھرا گھونپے آپ, جس طرح UAE نے کیا ہے, شیخ زید کے بیٹے نے کیا ہے. شیخ زید کے زندہ رہتے ہوئے کبھی ایسا کام نہیں ہوا, سمجھے نا. شیخ یاسر عرفات کی بڑی عزت تھی, لیکن شیخ زید کی بڑی دوستی تھی یاسر عرفات سے, لیکن مطلب ہے کہ یاسر عرفات کی میری انفارمیشن ہے ضیاء الحق سے کبھی نہیں تھی. ضیاء الحق صاحب یاسر عرفات کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے, کیونکہ یاسر عرفات صاحب بھی وہی تھے کہ جو انڈیا آتے تھے لیکن کشمیر کا کوئی ذکر نہیں کرتے تھے. انڈیا آتے تھے مگر کشمیر کا کوئی ذکر نہیں کرتے تھے, کوئی بات نہیں کرتے تھے کشمیر کے موضوع کے اوپر. مجھے ایک صاحب میرے جاننے والے ہیں, وہ اللہ ان کو صحت دے, حیات دے, میجر صاحب ریٹائر, وہ ISI کے تھے اور وہ ضیاء الحق صاحب کے پروٹوکول آفیسر بھی ہوتے تھے کبھی. انہوں نے بتایا کہ جو نان الائنس کی ایک دفعہ کانفرنس تھی کہیں پر, تو اس میں یاسر عرفات 3 ایک پریزیڈنٹس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اور کچھ عرصہ پہلے ہی وہ انڈیا سے ہو کر گئے تھے. تو چونکہ ضیاء الحق صاحب سے ان کی پرسنل تھی, انہوں نے لے رکھی تھی, جب وہ اردن کے اندر ضیاء الحق صاحب نے وہ فلسطینیوں کو کافی مارا تھا, نکالا تھا, اردن پہ قبضہ جب کر رہے تھے, اپنا شہر اپنا ملک چھوڑ کے آگے دوسرے کے ملک پہ قبضہ کر رہے تھے جب وہ لوگ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو میرے دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ ضیاء الحق صاحب ان کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے انگلی اٹھا کے اس کو کہا یاسر عرفات کو, یاسر عرفات یو آر دا ریئل منافق, ہم تمہارے لیے جان نثار کرتی ہے پاکستانی قوم فلسطینیوں کے لیے, اور تم کشمیریوں کے لیے پاکستان کے لیے ایک لفظ نہیں بولتے ہو, نہ تم آتے ہو پاکستان. وہ میرا خیال ہے کہ جتنے عرصہ ضیاء الحق صاحب زندہ رہے اتنے عرصے یاسر عرفات کبھی پاکستان نہیں آیا, حالانکہ انڈیا جاتے تھے وہ. لیکن ابھی میں نے سنا کہ یاسر عرفات صاحب کا ایک آخری دنوں کے اندر مشرف سے کوئی میٹنگ ہوئی تھی, میٹنگ کے اندر ان کی ملاقات ہوئی تھی, تو مشرف نے ان سے کہا
کہ جی میرے پہ بڑا پریشر ہے میں کہ جناب میں اسرائیل سے تعلقات بناؤں، اسرائیل بھی میری بڑی سپورٹ کرے، ٹیکنیکل سپورٹ کرنے کو تیار ہے ہمیں اور چیزوں میں یہ وہ. تو اگر آپ لوگ بھی کافی لوگ دوسری کنٹریز تو ہو گئے، تو سنا کہ یاسر عرفات صاحب آپ دیدہ ہو گئے اور بڑے وہاں سے ہو گئے سوری، اور اس پہ کہنے لگے کہ جی آپ ہی تو ایک واحد ہماری امید ہے، اور پاکستان ہی تو ایک واحد امید ہے جو کہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے فلسطینیوں کے. تو اگر آپ بھی اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے یا آپ بھی اگر ان کے ساتھ چلے جائیں گے تو پھر ہمارے لیے کون اسٹینڈ لے گا؟ تو پھر اس کی وجہ سے مشرف نے وہ کینسل کر دیا. حالانکہ جو ان کے وزیر خارجہ تھے خورشید محمود قصوری صاحب، اور جو فارن سیکریٹری تھے شمشاد احمد، وہ بتاتے کہ کئی فورم پہ اسرائیل نے ہمیں یونائیٹڈ نیشن کے اندر سپورٹ کری امریکہ کے کہنے پر. کسی کا دو میں نے بھی ان کا انٹرویو سنا تھا. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر، لیکن جو یو اے ای نے کیا ہے اس پر تو فلسطین نے ان کے اپنے تعلقات ختم کر لیے، ان سے بلا لیا اپنا ایمبیسیڈر. اور ابھی اب بات یہ ہے کہ آپ، میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ وہی والی بات ہے کہ شتر مرغ بلی کو دیکھ کے جو نا وہ گردن مٹی میں ڈال دے. تو انہوں نے بولا کہ جی ہم تو جو نا وہ جو تھانے دار ہے اسی سے دوستی کر لیتے. تو انہوں نے جو تھانے دار سے دوستی کر لی ہے، دیکھیں کتنے عرصے چلتی ہے دوستی، وہ کہاں تک رہتی ہے. لیکن جہاں تک باجوہ صاحب کے وزٹ کی بات ہے، باجوہ صاحب کا وزٹ کچھ ہو نہ ہو، کچھ ہوا ہو نہ ہوا ہو، بات وہ جو ہے وہ تو کچھ ڈسکلوز جب ہوگی. لیکن یہ ضرور ہوا کہ سعودی وزیر خارجہ جو کہ جرمنی کے اندر ہے، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، فلسطین کا میٹر جو زمینیں قبضہ کی ہوئی ہیں وہ واپس نہیں دے جاتی، اس وقت تک سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ ایک بڑا سرپرائز ہے اور بڑا مطلب ہے کہ حیرت انگیز بات ہے کہ جہاں پہ ابھی ٹرمپ صاحب کا داماد اور ٹرمپ صاحب خود کہہ رہے تھے کہ جی وہ سعودی عرب سیکنڈ کنٹری ول بی ایکسیپٹ اسرائیل. تو دیکھیں کہاں تک بات چلتی ہے. تو پھر اگلی ویڈیو میں بات چیت کریں گے، باقی باتیں کافی لمبی ہو گئی میری ویڈیو آج کی. تو جن لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، اور تب تک کے لیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. وائس فرام شکاگو سے.